الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی احباب ایک مرتبہ نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر بآواز بلند درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی کے آئین میں یعنی آئین پاکستان میں دستور پاکستان میں، آپ اس کو دستور ریاست بھی کہہ سکتے ہیں، ریاست کے دستور میں ایک باقاعدہ طور پر تمام اراکین اسمبلی کی منظوری کے ساتھ اور قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت امام اہل سنت قبلہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمہ اللہ کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد پورے ملک میں آپ نے جو تحریک چلائی، تحریک ختم نبوت، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، ایون کہ گاؤں گاؤں میں جا کے آپ نے تحریک ختم نبوت کا پرچم بلند کیا امام نورانی رحمہ اللہ نے۔ اس کے نتیجے میں 1954 سے لے کر 1974 تک یہ پوری تحریک چلی۔ 1954 سے 1964 تک 10 سال بنتے ہیں اور 1964 سے 1974 تک یہ 20 سال، 10 سال یہ، یعنی یہ 20 سال کی انتھک محنتوں کے بعد جو علماء اہل سنت نے اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنی خانقاہوں میں، صوفیہ نے، مشائخ نے اپنے آستانوں پر جو انتھک محنتیں کی اور کوششیں کی، 20 سال کی انتھک محنت کے بعد 7 ستمبر 1974 کو ملت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا اور انقلاب برپا ہوا۔ وہ یہ کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک متفقہ آئین اور دستور پاس کیا، جس میں واضح طور پر ہر آدمی کے شناختی کارڈ، اس کی ضروری دستاویزات اور اس کی جو ضروری قوائف ہیں ان کے اندر یہ ایک عبارت کا اضافہ کیا گیا کہ میں صدق دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ کیا گیا کہ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں میرا قادیانی، لاہوری اور مرزائی گروپ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتا جو قادیانی، مرزائی یا احمدی یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہو، میرا ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پوری دنیا میں یوں سمجھیے کہ ایک تہلکہ مچا، اور اس جرم کی پاداش میں بڑے بڑے علماء کو پس پردہ بڑی بڑی سزائیں بھی برداشت کرنی پڑی، اور اس ختم نبوت کے قانون کے تحفظ کے لیے وہ لوگ جن کی ساری زندگیاں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گزری، یعنی کہ ساری زندگی وہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھاتے رہے، وہ لوگ بھی میدان عمل میں آئے اور انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے،
اپنے بچوں کے، اپنے اہل و عیال کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی عزتوں کو داؤ پر لگایا، ایون کہ علماء کی پگڑیوں کو، ان کی دستاروں کو اچھال کر آسمان کی طرف زمین پر پھینک کے اس کے اوپر جوتوں سے ان کو روندا بھی گیا۔ لیکن اس کے باوجود علماء اہل السنہ نے ایک بھرپور اور ایک لازوال داستان رقم کی، اور قیامت تک کے لیے ملک پاکستان کے آئین میں یہ بات بھرپور طریقے سے اور متفقہ طریقے سے یہ لکھی جا چکی کہ وہ آدمی چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی حلیے سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کی پگڑی کو، اس کی دستار کو، اس کے جبے کو، اس کی تسبیح کو، اس کے صافے کو، اس کے عصے کو نہ دیکھیں گے، اس کے سجدوں کو، اس کی تلاوت قرآن کو، اس کے حج، زکوٰۃ، صوم، صلات کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے اقرار کو دیکھا جائے گا۔ جس آدمی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی خاتمیت پر یقین ہے، اس کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے گا، اور جس آدمی کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کی خاتمیت پر یقین نہیں ہے، اس کو غیر مسلم، اور وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں ان کو صرف غیر مسلم نہیں بلکہ مرتد قرار دیا جائے گا، اور ان سے باقاعدہ طور پر سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ جو آج جس طرح 6 ستمبر ہے، اس طرح 50 سال پہلے 7 ستمبر کو، جو کل کا جو دن آ رہا ہے 7 ستمبر کو، قومی اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوا، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن میں آج کی اپنی گفتگو میں، آج کے اپنے اس درس میں، مختصر سے درس میں، اس اعتبار سے کچھ گزارشات اور کچھ معروضات اور کچھ اہم معلومات آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا